اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طلباء کرام اور تمام دوستوں کو ہماری تفسیر کی کلاس میں خوش آمدید۔ 2 سپارے مکمل ہو چکے ہیں۔ 2 سپارے میں جتنی اہم آیات اور واقعات تھے ان کا ہم نے ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ پڑھی ہے۔ تو آج ہم تیسرے سپارے کا آغاز جو ہے کر رہے ہیں، اور تیسرے سپارے کی آج جو پہلی آیت ہے اس کا ہم ترجمہ اور جو ہے وہ تفسیر جو ہے وہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ امید ہے جس طرح محبت سے آپ نے 2 سپاروں کو سنا ہے اور پڑھا ہے بچوں نے، اسی طرح آگے بھی پورے قرآن پاک میں تمام بچے ہمارے اور ہمارے سننے والے ہمارا ساتھ دیں گے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آیت نمبر 253 سورۃ البقرہ کی۔ اللہ فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات ولکن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولکن اللہ یفعل ما یرید۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یعنی یہ وہ رسول ہیں ہم نے ان میں سے ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے کسی سے اللہ نے کلام فرمایا، اور کوئی وہ ہیں جسے سب پر درجے بلند کیا، یعنی جس کے درجے سب سے بلند کر دیے۔ کسی سے کلام فرمایا اور کسی کے درجے سے بھی بلند کر دیے۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیاں دی اور پاکیزہ روح سے ان کی مدد کی۔ آگے ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ، تو اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں لڑتے، بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی ہیں، لیکن وہ تو مختلف ہو گئے۔ ان میں کوئی ایمان پر رہا اور کوئی کافر ہو گیا، اور اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ ولیکن اللہ یفعل ما یرید، یعنی اللہ جس کا ارادہ فرماتا ہے وہی کرتا ہے۔ اس آیت میں بنیادی طور پہ آیت ہم نے پوری پڑھی ہے، لیکن جس پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے اور جس وجہ سے ہم نے اس آیت کو موضوع بنایا ہے، اس کا مین موضوع اور جو ٹاپک ہے کہ جو انبیاء کرام ہیں ان کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی، کیونکہ اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یعنی یہ وہ رسول ہیں جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو اس سے مراد جو مفسرین کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لیتے ہیں کہ اللہ نے جو ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے انبیاء پہ فضیلت عطا فرمائی ہے، اور جہاں تک فضیلت کا تعلق ہے وہ فضیلت تو دی ہے، لیکن جو نبوت ہے وہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو دی ہے، وہ نبوت کے حوالے سے سارے نبی برابر ہیں، لیکن اس میں کچھ جو ہے نبیوں کو کچھ معجزات دیے، کچھ کو کچھ معجزات دیے اور فضیلت دی، اور سب نبیوں میں سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بلند فرما دیا، اور ان کی شان جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ اس آیت میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان بیان ہے، اور یاد رہے کہ نبی وسلم نبیوں میں تو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام برابر ہیں، یعنی نبی ہونے میں تو سب برابر ہیں، اور قرآن میں جہاں یہ آتا ہے کہ ہم نے ان میں سے کوئی فرق نہیں کرتے،
تو اس سے یہی مراد ہوتا ہے کہ اصل نبوت میں ان کے درمیان کوئی فرق نہیں، البتہ ان کے مراتب جو ہیں وہ اور درجے وہ الگ الگ ہیں، ان میں سے ایک دوسرے پر ان کو کوئی جو ہے فضیلت نبوت کے حوالے سے حاصل نہیں، بلکہ خصائص و کمالات میں فرق ہے، ان کے درجات مختلف ہیں، بعض سے اعلیٰ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ ہیں۔ یہ اسی آیت کا مضمون ہے اور اس پر تمام امت کا اجماع ہے، یعنی اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ یہاں سے آیت میں بعض کو بعض سے افضل فرمایا گیا، اس سے معلوم یوں نہیں کہنا چاہیے کہ بعض سے ادنا ہیں، کہ یہ ادب کے مطابق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی بعض سے ادنا سے مراد یہ ہے کہ انبیاء کرام کو یہ نہ کہیں کہ فلاں نبی سے کم شان والا ہے یا کم عظمت والا ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ ایک نبی دوسرے نبی سے افضل ہیں۔ کسی کو کم شان والا کہنا اور اس طرح کے الفاظ کہنا انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ ادب کے خلاف ہے۔ ہاں، شان یہ کہہ سکتے ہیں کہ عظمت جو ہے وہ کم ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس نبی سے کم ہیں، بلکہ جو نبی ہیں ان کو جو نبوت ملی ہے وہ نبوت میں سب برابر ہیں، لیکن فضائل جو ہیں وہ بعض کے دوسرے سے زیادہ ہیں۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے فضائل کی تو کوئی اندازہ ہی نہیں، کیونکہ آپ کے جو فضائل ہیں وہ چاہے قرآن ہو، چاہے حدیث ہوں، اور چاہے بزرگان دین کے جو اقوال ہوں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ شان اور مقام جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا من من کلم اللہ، کہ ہم نے کسی سے کلام فرمایا۔ اب یہ جو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے کسی سے کلام فرمایا، تو یہ کلام کس سے کیا ہے؟ یہ کیا ہے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کلام کیا، انہوں نے تو کہا کہ یا اللہ مجھے اپنا دیدار کروائیں، لیکن اللہ نے کوہ طور پر اپنا ایک جلوہ جو ہے وہ فرمایا، اور فرمایا کہ اگر آپ میرے اس جلوے کو دیکھ لیں تو پھر آپ میرا دیدار کر سکتے ہیں۔ لیکن قرآن بیان کرتا ہے دوسرے مقامات پر کہ آپ پر جب وہ نور کی تجلی گری، ایک صرف اللہ نے اپنے ایک یعنی نور کی تجلی ان پہ گرائی، تو وہ خود بھی بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور جس پہاڑ کوہ طور پر اللہ کا دیدار کرنے کے لیے گئے تھے وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا، اور پھر اسی پہاڑ کا جو ہے کوہ طور کا جو ہے وہ سرما بن گیا، اور آج لوگ اس سرمے کو جو ہے لے کر یہاں پہ پوری دنیا میں وہاں سے جو اصلی سرما ہے وہاں سے ہی آتا ہے اور بنتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، بات کی ڈائریکٹ، لیکن فرمایا ورفع بعضهم درجات، لیکن کسی کے درجے اس سے بھی بلند کر دیے، اور اس سے اب مراد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وہ کیسے کہ آپ کو جو ہے اللہ نے اپنے پاس بلایا، اپنے سامنے بٹھایا، اپنا دیدار بھی کرایا۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں اپنے بچوں کو کہ کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں آج تک جس نے اپنی آنکھوں سے، دنیاوی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آج تک کسی نے اللہ کا دیدار نہیں کیا۔ اللہ نے کلام کیا ہے لیکن کسی نے دیدار نہیں کیا، اور دیدار کا صرف جو شرف ہے وہ صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج والی رات کو، جس کو اللہ نے 15 بارے میں بیان بھی کیا ہے، اور اگر ہماری زندگی رہی تو وہاں پر ہم اس کی بات کو تفصیل سے بیان کریں گے معراج کے واقعے کو۔ لیکن جہاں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کلام کیا اور کسی کے درجے اس سے بھی بلند کیے۔ اب کلام سے آگے درجہ کیا ہوتا ہے؟ ملاقات ہوتی ہے،
جیسے ہم کسی سے یا تو ٹیلی فون پہ بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹیلی فون پہ بات کرتے رہتے ہیں، پھر ہم اسے کہتے ہیں کہ بھائی ہم فون پہ کافی عرصے سے بات کر رہے ہیں، ہم آپ سے ملاقات بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں۔ اگر دیکھ لیا تو صرف تصویر میں دیکھا، دور سے دیکھا، لیکن ایک ہے کہ قریب سے دیکھنا۔ تو اللہ نے معراج کی رات اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا اور اپنا دیدار سامنے بٹھا کر کروایا، اور پھر فرمایا وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ کہ کسی کے درجے اس سے بھی بلند کر دیے، یعنی کسی سے تو صرف کلام فرمایا اور کسی سے جو ہے اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ درجے بلند کر دیے۔ اور وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جنہیں روشن نشانی عطا فرمائی، جیسے موسیٰ علیہ السلام جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جیسے مردے کو زندہ کرنا، بیماروں کو تندرست کرنا، مٹی سے پرندے بنانا، غیب کی خبریں دینا، نیز روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ علیہ السلام کی تائید کی گئی، جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی تھی۔ تیسری وہ ہستی جن کے بارے میں فرمایا کہ کسی کو ہم نے درجے بلند فرمائے، اور ہمارے آقا سلم، آقا و مولا و ملجا و مہوا حضور پر نور سید الانبیاء محمد مصطفیٰ وسلم کو آپ کو کثیر درجات کے ساتھ تمام انبیاء پر فضیلت جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ اور فضیلت کس طرح عطا فرمائی کہ یہ جتنے معجزے باقی انبیاء کو دیے کہ مردے کو زندہ کرنا، بیماروں کو تندرست کرنا، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بہت مشہور واقعہ کہ آپ کے ایک صحابی نے آپ کی دعوت کی، اور اس کے بچے نے جب اپنے ابو کو دیکھا کہ اس کے ابو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکرا ذبح کر رہے ہیں، تو دو بھائی تھے جن میں عمر کا کچھ فرق تھا، تو چھوٹے بھائی نے یا بڑے بھائی نے ایک دوسرے کو کہا کہ ہمارے ابو نے بکرے کو ذبح کر دیا ہے۔ تو ایک بھائی نے کہا کہ تم لیٹو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کس طرح ابو نے جو ہے بکرے کو ذبح کیا ہے۔ تو اب ایک بھائی نیچے لیٹ گیا، بچپن تھا، اس نے کہا بھائی مجھے کر کے دکھاتا ہے۔ دوسرے بھائی کو بھی بچپن تھا، اس نے جو ہے بھائی گلے پہ چھری چلا دی۔ اب بھائی کا گلا کٹ گیا، لیکن دیکھیں یہ اس صحابی کا صبر اور اس کی جو گھر والی تھی اس کا صبر۔ اب گلا کٹ گیا، لیکن آمد مصطفیٰ کی اتنی خوشی تھی کہ حضور ہمارے گھر آ رہے ہیں، انہوں نے چیخ و پکار نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنے بچے کی لاش کو جو ہے وہ اندر چھپا دیا اور کہا کہ ہم حضور کی جو دعوت ہے وہ کریں گے، اور پھر کرنے کے بعد پھر بتا دیں گے کہ ہمارا بیٹا اس طرح فوت ہو گیا ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے لیے جو ہے بکرے کا گوشت بنایا گیا، حضور نے کھایا، اور کھانے کے بعد پوچھا کہ وہ بچے کہاں ہیں؟ تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ ادھر ہی کہیں ہوں گے۔ تو پھر حضور نے فرمایا تم مجھ سے چھپا رہے ہو، اور میں جانتا ہوں کہ تم نے کس لیے پہلے اعلان نہیں کیا، کیونکہ نبی پاک میرے گھر آ رہے ہیں اور ان کے دل پہ ناگوار نہ گزرے اور وہ پریشان نہ ہو جائیں، غمگین نہ ہو جائیں، اس لیے میں نے اس خبر کو چھپا لیا۔ فرمایا مجھے اللہ نے علم غیب عطا فرمایا، اور اس کے ذریعے میرے آقا نے بتا دیا کہ تمہارے بچہ جو ہے اس طرح وہ فوت ہو چکا ہے، اور اس کی لاش کو آپ نے اندر رکھا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے اس کے پاس لے چلو۔ جب حضور اس کے پاس گئے، اب ایک محبت تھی اس صحابی کی جو اس نے حضور سے کی کہ حضور غم زدہ نہ ہوں، اور پھر حضور کا کمال دیکھیے کہ حضور جب اندر تشریف لے کے گئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے اس بچے پہ جیسے ہاتھ پھیرا تو وہ بچہ جیسے پہلے مر چکا تھا، اس دنیا سے جا چکا تھا، وہ زندہ ہو کر
بیٹھ جاتا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیماریوں کا جو ہے اب کہ کئی لوگ کوڑ کے مریض جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، آپ اس کے اوپر اپنا آسا جو ہے وہ ہاتھ لگاتے اور وہ شفا مل جاتی۔ تو یہاں دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا ہی مشہور واقعہ ہے، جب غار حرا کے اندر حضور کے ساتھ تشریف فرما ہیں، جب کفار نے حضور کو تنگ فرمایا اور اللہ نے حکم دیا کہ آپ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لے جائیں، تو حضرت ابو بکر صدیق ساتھ تھے، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حضور نے فرمایا کہ میری امانتیں لوٹا کر آپ بھی مدینہ آ جانا، تو آپ حضور کی چارپائی پہ لیٹے اور حضرت ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ تھے، اور ساتھ جو ہے چلتے چلتے آخر غار حرا کے پاس پہنچے، اور جا کر وہاں پہ آپ نے فرمایا کہ ابھی ہم یہاں آرام کریں گے۔ تو آرام کی غرض سے حضور نے فرمایا کہ آپ حضرت بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ باہر رہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ نے اپنی داڑھی مبارک سے پہلے اس غار کو صاف فرمایا، اور صاف فرمانے کے بعد پھر حضور کا یا رسول اللہ آپ بھی اندر آ جائیے۔ پھر آپ نے اپنی قمیض اتاری، یہ ہے صحابہ کی حضور سے محبت، اپنی قمیض اتاری، اور اتارنے کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے بنا کے جہاں جہاں سوراخ تھا غار میں وہاں اس کو جو ہے نا ڈال دیا اپنی قمیض کو، تاکہ کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی سانپ، کوئی اس طرح کی چیز جو ہے وہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈس لے۔ تو پھر آپ نے جو ہے خود زمین پر بیٹھ گئے اور حضور کو فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ تھک گئے ہوں گے، آپ میری گودی میں سر رکھیں اور سر رکھ کے آپ سو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو والضحیٰ کا چہرہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، وہ والضحیٰ کا چہرہ حضرت بکر صدیق کے گودی میں ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے ہیں کہ اچانک ایک جو سانپ ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ شام سے چلا تھا اور وہ حضور کا دیدار کرنے کے لیے اس غار میں آیا تھا، یہ بھی روایات میں آتا ہے۔ تو اب وہ جو سانپ ہے اس غار کے اندر حضور کے انتظار میں بیٹھا تھا کہ میں نے حضور کا دیدار کرنا ہے۔ تو اس سانپ نے جب حضرت بکر صدیق کو ڈسا تو آپ کے جو سانپ کا ڈسنا ہوتا ہے وہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ بڑے بڑے جو طاقتور لوگ ہیں جب ان کو بھی سانپ ڈس لیتا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ تو وہ زہر جب آپ کے جسم کے اندر داخل ہوا تو آپ کو اتنا زیادہ درد ہوا کہ آپ سے برداشت نہیں ہوا، آپ نے حضور آرام فرما رہے تھے، چیخ و پکار تو نہیں کی، لیکن آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آنکھوں سے جب آنسو جاری ہوئے تو پھر آنسو آپ سے سنبھالے نہ گئے، اور وہ چہرہ مصطفیٰ پہ جب گرتے ہیں تو حضور کی آنکھ کھلی اور فرمایا اے ابو بکر صدیق کیا تمہیں اپنے گھر والے یاد آ رہے ہیں، کیا بچے یاد آ رہے ہیں؟ اگر آپ نے یہاں سے پلٹنا ہے تو پلٹ جائیں۔ فرمایا نہیں یا رسول اللہ یہ بات نہیں، مجھے گھر والے نہیں یاد آ رہے، مجھے تو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ حضور نے فرمایا بتاؤ کدھر سانپ نے ڈسا ہے؟ اور حضور نے اپنا لاب دان لگایا، اور جیسے ہی لگایا حضرت بکر صدیق فرماتے ہیں مجھے ایسے ہی لگا کہ مجھے سانپ نے ڈسا ہی نہیں ہے، نہیں تو آپ جانتے ہیں کہ سانپ کا ڈسا ہوا کم ہی بچتا ہے، وہ مر ہی جاتا ہے۔ اور حضور نے جیسے ہی اپنا لاب دان لگایا، اور اس کے علاوہ ہزاروں ایسے واقعات ہیں جو بیان کیے جا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بیماروں کو جو ہے وہ شفا عطا فرمائی۔ تو اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے اللہ تعالیٰ نے معجزات اور جتنے کمالات عطا فرمائے ہیں اتنے کسی نبی کو بھی اللہ نے کمال اور معجزات اور نہیں عطا فرمائے۔ تو اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا ہے کہ سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، خلق سے اولیاء اور اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبا نہ ڈوبا ہمارا
نبی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصیٰ کے اندر، بیت المقدس کے اندر، جس کا ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں، جب معراج پہ تشریف لے کے جا رہے تھے تو 1,24,000 پیغمبر جب وہاں جمع ہوئے، تو جمع ہونے کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی اور پھر اب سارے ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ اب 2 نفل پڑھنے تھے، اب امام کون بنے گا؟ تو پھر امام کس کو بنایا گیا؟ حضرت جبرائیل نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو کو پکڑا اور فرمایا اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ سارے نبیوں کی جماعت کروائیں۔ اور شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ایک مجمع میں جو سب سے زیادہ علم والا ہو، جو سب سے زیادہ شان والا ہو، سب سے زیادہ مقام والا ہو، اس کو امام بنایا جاتا ہے۔ تو اس وقت بھی آپ کو امام بنانا اس بات کی دلیل تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سارے انبیاء وہاں پہ موجود تھے، لیکن کسی کو امام نہیں بنایا گیا، اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام سے زیادہ آپ کو عظمتیں اور شانیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی حدیث میں فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، میں اللہ کی تمام مخلوق کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یعنی اس کا مطلب آپ یوں سمجھیے کہ جو پہلے انبیاء تھے، پہلے نبی تھے، وہ مخصوص علاقے کے لیے نبی بن کے آتے تھے، اور ایک ایک زمانے میں پیارے بچوں 3 نبی ہوتے تھے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کا بھتیجا لوط علیہ السلام، اب مختلف علاقوں کے نبی ہوتے تھے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام، تو یہ کتنے انبیاء ایسے تھے، رسول ایسے تھے جو اکٹھے آئے، اور کچھ علاقے کے لیے آئے، کچھ زمانے کے لیے آئے۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ساری مخلوق کے لیے جو ہے نبی بن کر آیا ہوں۔ اب مخلوق میں صرف انسان نہیں ہے، پوری کائنات ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف جو ہے وہ انسانوں کے دکھ درد نہیں سمجھتے تھے، بلکہ آپ کئی واقعات ہم یہاں کوٹ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ ایک چڑی کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے جب اس کے انڈے اٹھا لیے، اس کے گھونسلے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں قافلے کے ساتھ، تو وہ چڑی جو ہے چوں چوں کرتی ہوئی حضور کے پاس آئی اور کہا یا رسول اللہ، آپ کے ایک صحابی نے ہمارے جو انڈے ہیں وہ گھونسلے سے اٹھا لیے ہیں۔ تو اب کوئی عام آدمی تو یہ بات سمجھ نہیں سکتا کسی چڑی کی، حضور سارے جہانوں کے لیے نبی تھے، تو پھر حضور سارے لوگوں کی بات کو سمجھنا حضور کے لیے ضروری تھا، اس لیے آپ چڑی کی بات کو بھی سمجھ لیا اور اعلان فرمایا کہ اس چڑی کے انڈے کس نے لیے ہیں؟ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے۔ فرمایا یہ آپ کی مجھ سے شکایت کر رہی ہے، اس کے انڈے جا کے واپس رکھ کے آؤ۔ تو پھر وہ صحابی گئے اور جا کے وہ انڈے واپس رکھے۔ اسی طرح ایک اونٹ کا مالک جو تھا، وہ اس اونٹ پہ ظلم کیا کرتا تھا، یعنی وہ بہت بوڑھا ہو گیا، پہلے اس پہ سواریاں کرتا تھا، کچھ کرتا رہا، لیکن جب اس کی عمر بہت بوڑھا ہو گیا تو اب چاہیے تو یہ تھا اسے آزاد کر دیں یا ذبح کر دیں، لیکن وہ پھر بھی اس پہ وزن لاتا، تو وہ پھر اونٹ نے اپنے مالک کو کاٹنا شروع کر دیا۔ اس نے پھر جا کے حضور سے کہا یا رسول اللہ سے کوئی دم فرمائیں، اسے دیکھیں اسے کیا مسئلہ ہے۔ تو جب حضور کو لے کر آیا اور کہا دروازہ کھولا، تو حضور سیدھے اندر داخل ہونے لگے، تو حضور کو اس شخص نے پکڑ لیا اور کہا یا رسول اندر نہ جائیں، یہ پاگل ہو چکا ہے، آپ کو بھی کاٹ لے گا۔ حضور نے فرمایا یہ مجھے پہچانتا ہے، میں اس کو پہچانتا ہوں، یہ مجھے پہچانتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور میں اس سے پوچھوں گا کہ یہ کیا کہتا ہے۔ تو اب اس اونٹ نے اپنی زبان میں حضور کو بتایا کہ یا رسول اللہ اس طرح میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میں وزن اٹھانے کے قابل نہیں، یا مجھے اپنے پاس رکھ لیجئے۔ تو پھر حضور نے بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اس کی درخواست قبول کی اونٹ کی، اور فرمایا کہ اسے حکم دیا کہ یا اس کو میرے ہاتھ بیچ دو یا اسے آزاد کر دو۔ تو پھر اس شخص نے حضور کی بات کو مان لیا۔
اس طرح اور کئی، ایک ہرن کا واقعہ بڑا مشہور ہے، اس طرح بہت سارے واقعات ہیں جو اب ہمارے ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ویڈیو کافی لمبی سے لمبی ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ اتنی لمبی ویڈیو سننا پھر طلباء کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں سارے جہانوں کے لیے نبی بنا کر آیا ہوں۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی، فرمایا کہ مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی، یعنی یہ نبوت کا ختم ہونا، یعنی باقی نبی آئے وہ کچھ عرصے کے لیے آئے، کچھ وقت کے لیے آئے، لیکن ہمارے نبی آئے تو پھر قیامت تک کتنے تارے، جو اعلیٰ نے فرمایا کتنے تارے کھلے سب چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ اس یہ جو تارے کا جو اصل جو اس کی تشریح ہے وہ یہی ہے کہ کتنے تارے کھلے، یعنی کتنے انبیاء آئے، سارے کے سارے انبیاء کی نبوت ختم ہو گئی، لیکن ہمارے نبی کی نبوت قیامت تک جاری اور ساری ہے، وہ کسی وقت کی محتاج نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروڑوں معجزات عطا فرمائے اور امت کو سب سے افضل امت کہا، تو جب امت سب سے افضل ہے تو نبی پھر کیسے افضل نہیں ہوگا۔ اور حوض کوثر، ٹھیک ہے، آپ کی امت کو تمام امتوں پہ افضل کیا، اور قیامت والے دن حوض کوثر حضور اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو پلائیں گے، اور حضور وہاں کھڑے ہوں گے، یہ ٹھنڈا میٹھا پانی، مقام محمود، یعنی اللہ کے ساتھ سب سے بلند جگہ پہ حضور تشریف فرما ہوں گے، یہ بھی آپ کی شان ہے، اس جگہ کوئی اور نہیں بیٹھ سکے گا۔ شفاعت کبریٰ، یعنی بڑی سفارش، ایک اتنی چھوٹی سفارش، حضور اپنا سر سجدے میں رکھیں گے قیامت والے دن اور کہیں گے کہ یا اللہ میری ساری امت کو بخش دے۔ حضور فرماتے ہیں میں تب تک اپنا سر سجدے میں رکھوں گا جب تک اللہ میرے ہر امتی کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل نہیں فرما دے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں حضور فرماتے ہیں کہ میری یہ بات، میری یہ سفارش قبول کی جائے گی اور میرے سارے امتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جو دوزخ میں چلے جائیں گے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اس سے کہتے ہیں شفاعت کبریٰ، اور یہ بہت بڑا تفصیلی واقعہ بھی ہے۔ اور قیامت والے دن جو گناہ گار شخص ہیں وہ پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام کہیں گے مجھے تو اپنی فکر ہے، پھر وہ کہیں گے کہ آپ کسی اور کے پاس جائیں، پھر لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ ہماری اللہ سے سفارش کریں، پھر وہ کہیں گے نہیں بھائی مجھے تو اپنی فکر ہے۔ اسی طرح موسیٰ، عیسیٰ، اور پھر جو ہے سب سے آخر پہ حضور کے پاس سارے لوگ جمع ہو گئے آئیں گے کہ یا رسول اللہ آج ہماری سفارش اللہ کے آگے کیجیے تاکہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو اللہ پھر جب وہ لوگ سارے حضور کے پاس پہنچیں گے، حضور فرمائیں گے ہاں میں تو بنا اس لیے ہوں، آؤ میں تمہاری اللہ کے آگے سفارش کرتا ہوں۔ یعنی آدم سے لے کے سارے نبی کہیں گے کہ تم اس آدم کہیں گے کہ نوح کے پاس چلے جائیں، نوح کہیں گے ابراہیم کے پاس چلے جائیں، ابراہیم کہیں گے موسیٰ کے پاس چلے جائیں، موسیٰ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلیں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ جو میرے بھی نبی ہیں، ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام وہ کہیں گے آپ اس نبی کے پاس جائیں جس کو اللہ نے بنایا، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب لوگ حضور کے پاس آئیں گے تو حضور فرمائے گا مجھے تو بنایا اس لیے گیا ہے، آؤ میں آپ کی اللہ کے آگے سفارش کرتا ہوں۔ تو اسے کہتے ہیں شفاعت کبریٰ، ٹھیک ہے، بڑی سفارش حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بلند مقام عطا فرمائے ہیں، اور شب معراج خاص قرب الہی آپ کو ملا، علمی عملی کمالات میں آپ کو سب سے اعلیٰ کیا، اور اس کے علاوہ بے انتہا خصائص آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ آخر پہ اس شعر کے ساتھ ہی اپنی بات کو ختم کروں گا کہ خلق سے اولیاء اور اولیاء سے رسول اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے، اور باقی بھی جتنی انبیاء ہیں ان کی عظمت اور شان اپنی جگہ سے بیان کرنے کی اپنی طرف سے کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
اور قیامت والے دن ہمیں بھی اللہ حضور کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے، اور حضور کے ہاتھوں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا آب کوثر کا جو جام ہے اللہ ہم کو بھی پینا نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔